رسول کے ماننے والوں، اے اللہ کے رسول کے دین کو آخری دین سمجھنے والوں، اے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر اور فائق سمجھنے والوں، جمع رہو۔ حالات کی سنگینی سے گھبراؤ نہیں، ماحول کی برہمی سے گھبراؤ نہیں، تمہاری دکانیں جلنے دو، تمہارے مکانات گرائے جائیں گرنے دو، تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے پرواہ مت کرو، تمہارے وجود کو خطرات لاحق ہو، تم اللہ سے امید رکھو۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا بدل وہ مالک کہیں زیادہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دلوں کے غبار کو صاف کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق۔ آپ غم نہ کیجئے کیا آپ سے لے لیا گیا، اور خوف نہ کھائیے کون آپ کے خلاف آ رہا۔ جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ارض خدا تنگ نہیں ہے۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ اب ہم اس نشست کے مقرر مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کو دعوت دیں گے۔ شیخ کا تعلق اردو ادب کے گہوارہ لکھنؤ سے ہے۔ 1975 میں آپ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت اور 1977 میں اسی عظیم ادارے سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ ندوی صاحب مختلف کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں، جن میں بحیثیت استاذ حدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ، وارڈن ندوۃ العلماء لکھنؤ، ریکٹر جامعۃ المعارف الاسلامیہ لکھنؤ، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ممبرشپ وغیرہ شامل ہیں۔ میں پورے احترام کے ساتھ مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ خالد ندوی صاحب کا جو موضوع ہے وہ ہے حالات کے سامنے جھکنا بندے مومن کی شان نہیں۔ اپنے آپ میں ایک نرالا اور انتہائی اہم موضوع۔ خواتین و حضرات، ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو بندے مومن کو عزت نفس اور خود شناسی جیسی صفتوں سے مزین کرتی ہے۔ اسے یہ نہیں سکھاتی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بلکہ ایمانی طاقت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر زمانہ تمہارے موافق نہیں ہوتا تو زمانے کو بدل دو، اگر وقت تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو وقت کو اپنے قابو میں کر لو۔ ایسے موقع پر مجھے عامر عثمانی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اس نے عامر متاع خودی بیچ دی، سچ یہ ہے عصمت زندگی بیچ دی، سر جھکانے سے بہتر ہے سر۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، آج اس مبارک موقع پہ آپ کے سامنے جس اہم موضوع پہ خطاب کرنا ہے اور جس کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہے، وہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، جہاں ہماری شناخت کو، جہاں ہماری تہذیب و ثقافت کو، جہاں ہمارے وجود کو، جہاں ہماری روحانی، معنوی، مادی اور معاشی وجود کو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ ایسے ملک کے اندر، ایسے ماحول کے اندر، ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں کون سا نسخہ کیمیا پیش کرنا ہے اور اس سے استفادہ کرنا ہے، ہمیں خود بھی اور دوسروں کو ان امور کی طرف مخاطب کرنا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں ایک مومن کی حیثیت سے، اسلام کے ایک خادم کی حیثیت سے، احادیث نبویہ قرآن پاک پر نظر رکھتے ہوئے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر آپ کے حضور میں گفتگو کی جائے گی۔ حضرات، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ ہود کی ہے۔ سورہ ہود کا نزول جب ہوا اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو حالات طاری تھے اور ان حالات میں آپ کو جو استقامت کی دعوت دی جا رہی تھی، جمنے، سنبھلنے اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکام و قوانین کی پابندی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے، اس کی حقانیت کو سمجھانے، اس کی صداقت سے واقف کرنے اور دنیاوی سعادتوں کے ساتھ اخروی سعادتوں سے بہرور کرنے کی فکر، اور پھر حالات کے خارزار، ماحول کی برہمی، نامساعد احوال، اپنوں کی بیگانگی اور دشمنی اور عداوتیں ہر لمحے اور ہر قدم پہ کھلا ہوا چیلنج لے کر کے آ رہی تھی۔ چیلنج آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ چیلنج تو ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیلنجوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چیلنج، مقابلہ جاتی امتحانات، مسابقے کی دعوت اور کمپٹیشن وہ حالات ہیں جو انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے پیش آتی رہتی ہیں، اور ایسا کرنے سے انسانی صلاحیتیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ لہذا اسی لیے کمپٹیشن تجارت میں ہے، مسابقہ جاتی امتحانات علوم و فنون میں ہیں، کالجز میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہیں، ہر دائرے میں ہیں، ہر مقام پہ ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر اور اطباء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور مادر رحم کے اندر وہ قطرہ منویہ کا جب دخول ہوتا ہے اور وہ بیضوِ انسیہ تک پہنچنے کے لیے مسابقہ ان میں شروع ہوتا ہے، اور ایسا ریس ہوتا ہے کہ اس ریس میں ایک ہی اس سے جا کر کے مل کر کے تلقیح کا عمل مکمل کر پاتا ہے، اور ہزاروں اس راستے میں، کروڑوں اس راستے میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ایک اس بیضے سے مل کر کے زندگی کے وجود کو، زندگی کی وسعتوں کو، زندگی کی نعمتوں کو، زندگی کی صلاحیتوں کو پانے کے قابل قرار دیا جاتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں راستے میں سر پٹک کے رہ جاتے ہیں،
تو انسانی وجود کو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے ریس کے لیے، مسابقے کے لیے، چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، حالات کو اپنے موافق بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، موقع دیا ہے۔ لہذا اگر پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد اگر ہمارے سامنے چیلنج آ جائے، ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری آرزوؤں کے خلاف، ہماری تمناؤں کے خلاف اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایمان کی شان، یہ مومن کی شان ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ نبی کی دعوت ہے، اور یہ ایک داعی اللہ کا یہی کردار ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آئے، کیسے کیسے حالات پیش آئے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کے سامنے مال و دولت کا انبار لگایا گیا، آپ کے روبرو حسین و جمیل دوشیزاؤں کو پیش کرنے کی پیشکش کی گئی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ حق کی دعوت نہ دیں، ایمان کی بات نہ کہیں، اسلام کی طرف نہ بلائیں۔ مادیت نے عنان زندگی موڑ دی تھی، معیشت اور تجارت کا رخ وہ تھا جو ان کا خود ساختہ تھا۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں، اپنے دیے ہوئے رسوم میں، اپنے بڑے اور چھوٹے اور دیگر کرداروں کو جو انہوں نے پیش کیا تھا، اس پر آپ انگلی نہ رکھیں، اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ آپ کو مال چاہیے، مال دینے کے لیے حاضر۔ آپ کو حسین و جمیل خاتون چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی حکومت، اقتدار اعلیٰ کی اگر آپ کو چاہت ہے تو ہم اس وجاہت کو آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ مینا کی قربانی، لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، میدان عرفات کی عبادتیں، لبیک اللہم لبیک، خانہ کعبہ کا طواف، ادائیگی حج کی برکتیں ہیں بے حساب۔ اگر آپ ہیں صاحب صحت اور صاحب حیثیت تو فوراً کیجئے حج کی نیت۔ دیکھیے فضائل حج ہر پیر سے سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ رات 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ دن رات جو گزاری اسلامی تربیت میں وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں آخرت میں۔ قرآن حکیم کے حوالے سے ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ محمد عامر خان۔ قرآن حکیم اپنا تعارف کیا کرواتا ہے؟ وہ یہی تعارف ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اویس پاشا کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ یہاں قوموں کے عروج و زوال کا قاعدہ یہ ہے، ہر قدم پہ رہنمائی، ہر موڑ پہ نگرانی، ہر لمحہ سرپرستی، کہ جو اس کتاب کو تھامے گا اسے عروج دیا جائے گا، جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا اسے زوال سے دوچار کیا جائے گا۔ دنیا میں زندگی کو جائز اور مکمل طور پر جینے کے لیے اللہ نے اتارے بندوں کے لیے پیغامات، اسلام کے معاشرتی احکامات۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آئے، کیسے کیسے حالات پیش آئے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کے سامنے مال و دولت کا انبار لگایا گیا، آپ کے روبرو حسین و جمیل دوشیزاؤں کو پیش کرنے کی پیشکش کی گئی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ حق کی دعوت نہ دیں، ایمان کی بات نہ کہیں، اسلام کی طرف نہ بلائیں۔ مادیت نے عنان زندگی موڑ دی تھی، معیشت
اور تجارت کا رخ وہ تھا جو ان کا خود ساختہ تھا. ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں، اپنے دیے ہوئے رسوم میں، اپنے بڑے اور چھوٹے اور دیگر کرداروں کو جو انہوں نے پیش کیا تھا اس پر آپ انگلی نہ رکھیں، اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. آپ کو مال چاہیے، مال دینے کے لیے حاضر. آپ کو حسین و جمیل خاتون چاہیے، ہم حاضر ہیں. یہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی حکومت، اقتدار اعلیٰ کی اگر آپ کو چاہت ہے تو ہم اس وجاہت کو آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. حضرات، اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ کیا جواب دیا؟ تاریخ شاہد ہے. ایسا جواب، ایسا جملہ، ایسی قوت و جرأت کا مظاہرہ اور ایسی جسارت کے ساتھ شاید کسی داعی نے کبھی کوئی بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب آپ کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو آپ کا تعاون کریں. آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے خیش و اقارب آپ کے جلو میں چلیں، جو انہیں صادق کہتے تھے، جو انہیں امین کہتے تھے، جو انہیں اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، جو اپنے لیے نہ صرف بلکہ پوری قوم کے لیے وہ فخر و ناز سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں تم چاند لا کر کے رکھ دو تب بھی میں جو دعوت دے رہا ہوں میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، مجھے اسباب اور سامان تعیش کی ضرورت نہیں، مجھے لگژری زندگی کی ضرورت نہیں. میں تو اس مالک کے حضور میں، اس مالک کی دعوت کے ساتھ، اس مالک کے پیغام کے ساتھ، اسلامی تصورات کے ساتھ تمہارے سامنے اس کو کھول کر کے واشگاف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں میری جان چلی جائے، اس میں میرا مال جو ہے ختم ہو جائے، اس میں میری وجاہت کو بٹا لگ جائے، اس میں میری زبان کاٹ لی جائے، اس میں میری آنکھیں چلی جائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے. تم جو چاہو کر سکتے ہو. انہوں نے کیا. قرآن پاک شاہد ہے. سورہ انفال کی آیت بتا رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن پاک صاف صاف اس صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یہ سارے کے سارے سرغنے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر